السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی آپ سب کو بہت بہت اور بہت الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لیے، اسی کی خاطر، اسی کے لیے لائق ہے، اسی کو سجدی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ حمد و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن میں درود و ثنا بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے راہوں کا بہتر و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کے رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
خواب غفلت سے بیدار کر دے. بطور مسلمان ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے سامنے جو ہم روز دیکھتے ہیں جنازے اٹھتے ہیں دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ, اس چیز کو اس انداز سے دلوں میں شوق اور محبت کے ساتھ پیدا کر دے کہ ہم اس مقام پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان مبارک کے عین مطابق جیسے آپ فرما کرتے کہ یہ بازار آخرت ہے, ادھر سے کچھ خرید لو آگے کے لیے, اس طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھی ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دے وہ لے لو, جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں روکے اس سے رکو. خوبصورت ضابطہ یاد مکمل طور پہ ہر چیز کی رہنمائی کہ کس طرح دنیا میں رہنا ہے اور کس طرح جانا ہے. مجھے اپنے شیخ کے موقع پہ یاد آ گیا, آپ اکثر نقل فرمایا کرتے صوفیاء کرام کا, اولیاء اللہ کا یہ فرمان مبارک, جب دنیا میں بچہ ہوتا ہے تو وہ روتا ہے, اگر نہ روئے تو اسے جھنجھوڑ کے کسی بھی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ روئے تاکہ اس کا تعلق صاف ہو جائے. اور روحانی دنیا میں اس چیز کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں کتنی بڑی آزمائش میں آ گیا, کتنی بڑی امتحان میں آ گیا. وہ اس پہ روتا ہے کہ میں کیسے اس آزمائش گاہ سے نکلوں گا. ہم تو کھیل کود کا میدان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, در حقیقت یہ چند بات ہیں کہ بس آپ بڑے خوبصورت انداز سے اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مبارک جس سے میں نے شروع میں کہا نا بیدار ہوتے ہیں, ایسے ستے ہوئے ہیں. آپ اکثر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں ایک سمندر ہو اس میں بندہ انگلی ڈالے پھر انگلی کو باہر نکالے, اس کے ساتھ جو پانی آئے گا وہ یہ دنیا ہے, اور جو آگے کی ہے وہ آخرت ہے, وہ یہ سمندر کی مانند ہے. ہم اس انگلی کو گیلا کرنے کو سب کچھ سمجھتے ہیں, آگے کو کچھ سمجھتے نہیں. مسلمان آگے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, ادھر کو سمجھ لیتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, ادھر سے چلے جاتے ہیں, پھر اس سے صبر بھی آتا ہے, پھر اس سے روشنی بھی ملتی ہے, پھر وہ ادھر زندگی اس ایسے گزارتا ہے جیسے گزارنی چاہیے. آپ میرے شیخ میرے پیر و مرشد اللہ تعالیٰ اپنے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے. آپ اکثر اپنے درس میں فرمایا کرتے ہیں کہ بچہ جب روتا ہے آپ فرماتے ہیں, نقل فرماتے ہیں, فرماتے کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کدھر آ گیا, کدھر پھنس گیا, ادھر سے کیسے کامیابی کے ساتھ نکلوں گا. اور جو دل اس کے پاس آس پاس عزیز و کارو ہوتی ہے, جتنا قریبی رشتہ ہے وہ اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندگی اس طرح سے گزارو, یار اس طرح تھے کہ تم رو رہے تھے, لوگ خوش ہو رہے تھے. زندگی اس طرح سے گزارو کہ جب تم جاؤ تم خوش ہو اور لوگ کہہ رہے ہو کہ کیسا بندہ چلا گیا, کیسا انسان تھا, کتنا خوبصورت انسان تھا, کیسا لوگوں کا ہمدرد تھا, کیسے لوگوں کے کام آنے والے تھا. اسلام نہیں ہے, اسلام سلامتی کا دین ہے, اور یہ ساری چیزیں نماز برائی سے روکتی ہے. رمضان شریف گزر گیا, تقویٰ, ان ساری چیزوں کو دیکھے تو اسی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ انسان بن جائے جیسا انسان کو ہونا چاہیے. درندہ بن کے نہ رہے, چیڑ پھاڑ نہ کرتا رہے, لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتا رہے. انسانیت خود بھی انسان اور انسانیت کا احترام کرنے والا.
اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ دنیا سے جب جاؤ تو اس حال میں جاؤ ادھر سے وہ کچھ لے کے جاؤ کہ تم اپنے رب کی حضور اس طرح سے پیش ہو رہے ہو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب جانے کا وقت ہوتا ہے دو ہی راستے ہیں بیٹا ادھر سے سب کچھ کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ بڑے خوفناک انداز میں فرشتے آتے ہیں راہ نکل جاتا ہے ڈر جاتا ہے بندہ. اور دوسرا وہ ہے کہ فرشتے اس حال میں آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے خوشخبری دیتے ہیں وہ ذرا دیکھ تو صحیح اللہ دکھاتے ہیں کہ جدھر تو یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے جو اصل ہے جو بقا ہے. اور پھر جب ادھر سے وہ لے کے جاتے ہیں تو جب اللہ کریم کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اس حال میں کہ تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش اسی کا نام کامیاب ہو گیا. باقی دو دیاریاں لگیاں نکل جانا ہے چلے جانا ہے اس کامیابی کی طرف توجہ رکھیں اور یہی خانقاہی نظام کا ڈھنگ ہے اسی طرف یہ لے کے جاتی ہے. الحمدللہ اللہ کریم کا بڑا کرم بے پناہ شکر ہے بے پناہ احسان اس نے ہمیں رمضان کریم عطا فرمایا. اس کی بے پناہ برکتیں اس کی بے پناہ رحمتیں بڑا شان والا بڑی عظمت والا بڑا مبارک ملا چلا گیا. آیا تھا جب کچھ آتا ہے سورج نکلتا ہے تو روشنی پڑتی ہے ہر ایک پہ پڑتی ہے بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ برستی ہے. ہم تو اللہ کریم کے حضور یوں عرض کریں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے لیکن وہ آیا نا ہے بات مشکل کرنی کیونکہ اس سے فرمایا کہ جو میں آخری معاملے میں بات کرنے کے لیے بات کر رہا تھا میرا پہلے خیال تھا کہ جمعۃ الوداع پہ اس پہ بات کروں گا لیکن اللہ کریم نے جمعۃ الوداع اس مسجد میں اس عیدگاہ میں اس گرد و نواز سڑکوں میں ایسا رکھا ہوا تھا کہ قبلہ صاحب سبحان اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کیفیاتی کہ میں ادھر بیٹھا ہوا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا محسوس کر رہا تھا اور ادھر آنے کے بعد جسے دیکھے اس کی زبان میں سبحان اللہ اور سبحان اللہ تھا. کیا کیفیات سے ملا. اللہ تعالیٰ کے آپ گاؤں میں ایک بات ہوتی ہے کہ ادھر اس سے چنا تھا کہ یہ جمعہ قبلہ صاحب ادھر سے فرش سے اٹھائیں گے اور عرش پہ پہنچا دیں گے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت انہیں حاسدین کے اثر شریروں کے شر منافقین کی منافقت سازشوں کی سازش صاحبوں کے سحر جھوٹوں کے جھوٹ اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہے اور اسے انہیں اپنے مشن میں کامیابیوں سے کرنا مدد بھی تھا. میں ادھر تھا وہ جو میرے ذہن میں تھا ہوتا وہ ہے جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ امین پہلی اور دوسری میں نے بات کی کہ رمضان ملا اور وہ اسی بات پہ میں کہہ رہا تھا کہ رب کو راضی نہ کر سکا بڑا بدبخت ہے. پھر والدین میرے ان کو خوش کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا بڑا بدبخت ہے. وہ آدمی مختصر سا بات کوشش کی تھی تیسرے بھی اس پہ آمین پہ لیکن وہ بڑی اہم آمین ہے بڑی عرفہ والا آمین وہ ایسی آمین ہے کہ سبحان اللہ وہ درود پاک کے حوالے سے آمین. باقی ساری چیزیں جو ہیں جتنی عبادات ہیں اس دن رکھی جائے دیکھا جائے گا کیا اس میں کتنی منافقت تھی کتنی بیاکاری تھی کتنا یہ تھا کتنا وہ تھا کتنا تقویٰ تھا کس کا کیسا چیز تھی کیا چیز نہیں تھی لیکن درود پاک اللہ اکبر. جبرائیل امین آپ
تیسری آمین کے بارے میں جب آپ نے فرمایا نا آمین ممبر مبارک کے اوپر ہونا مفروض ہوتے ہوئے پہلی دوسری تیسری یہ اس نے بعد میں کہنا بڑے ادب کا مقام ہے کیونکہ آپ کو کسی چیز کی نہ ممبر کی نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاں بھی رونق افروز ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا دو والا سب سے عہدہ والا آپ اس چیز کی احتیاط نہیں ہے میری طرح تیری طرح بڑی ہو کے دیکھیں آپ بلند و بالا تھے ہیں اور رہیں گے. اس کی اچھی قسمت ہے کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر بلند فرما دیا تو پھر جب آپ کا ذکر بھی ہوتا ہے تو اسی طرح ہی نظر آتا ہے. مجھے اپنے شہر کی کہانی مرشد یاد آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت تصور میرے شاہ کے لیے میرے ساتھ تصرف بھی میرے شاہ کے لیے میرے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ آپ روڈ تشریف لے جایا کرتے مدینہ پاک عظیم کے. میں اکثر عرض کرتا خود فرمایا جہاز آپ فرماتے کہ میرا بس چلے نا تو پیدل جاؤ. بے شمار آپ کی حاضری ہے بارول ادھر کے سفر مبارک. شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے شیخ نے قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بارول سفر اور مرید صادق کے لیے جس کے سے کچھ بھی نہیں نہ سمجھتے نگاہ ہونی چاہیے ساتھ ہونا چاہیے اس کا ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. ادھر ادھر کوٹھیے بیٹھے دیکھو نہیں بھائی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. زیارت کرا کے پھر میرے پلے چلے آ کچھ لہن ہستے اللہ نے تو فرما دیتا پھر لگتا پھر کہ کوئی منٹ نال گزر جا. اللہ کی قسم ہے کہ اگر میں نے جو بات میں اپنے شاہ کو جس مقام پر دیکھا مجھے تاسف ہے آج بھی کہ کاش میں کسی یونیورسٹی نہ جاتا کسی کالج نہ جاتا کسی اسکول نہ جاتا ہر وقت ان کے قدموں کے ساتھ جڑا رہتا. چند دماد ملے جو اس سے کیا کچھ مل گیا کاش جا گیا کرو جا گیا نہ ماریا کرو. آپ جو مرید ہوتا ہے نا وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ کیا 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 تھا اس کی نگاہ اس طرف رہتی ہے. اور وہی یہی منزل ہے پہلے کہ بندہ فنا پہ شیخ ہوتا ہے. جب شیخ کی ذات سے اپنی ذات کو فنا کرتا ہے تو شیخ کس کی ذات کو فنا شیخ کہتے ہیں اس کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہوتا ہے وہ فنا پھر رسول ہو جاتا ہے اور اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے. کہا جاتا ہے فنا فی اللہ کا لیکن جو میں نے سمجھا کیونکہ میرے رب نے فرما دیا کہ اب میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجیے کہ جو میری ذات میں فنا ہونا چاہتا ہے میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے بس اللہ 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 وہ ہندو نہیں مدینہ پاک کی طرف دیکھ رہا شکر ہے جیسا آپ کو کرتا دیکھے ویسا کرتا چلا جائے آپ کی تباہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب میں اسے اس حال میں دیکھوں گا پھر میں اسے اپنا دوست بھی بناؤں گا. میں اعلان بھی کروں گا کہ مجھے اپنے اس بندے سے پیار ہے اور میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہوں کہ اس کی دین ہوتی ہے عطا ہوتی ہے راستہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اکثر میں سنایا بھی ہے کہ بندہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے اپنے گھر میں تھے معلوم ہوتے تو اوپر ٹھک ٹھک کی آواز ہے
پیچھے آنے کہ دیکھو کون ہے. اس نے کیا کہ کوئی بندہ ہے ادھر ادھر تک رہے ہیں. بلایا کیا لوگ تلاش کر رہے ہیں. کہنے لگا اونٹ گھوم گیا دیکھ رہا. آپ نے فرمایا کہ کبھی چھتوں میں اونٹ گھومتے ہیں بیوقوف. اس کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکلا کہ ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گیا. خیر نے کہا اگر چھتاں تو اونٹ نہیں نہ ملتے تو منجیاں تو پیاں رب ہی نہیں ملتا. تلاش جستجو اس کی ہے. ادھر میٹرک کرنے واسطے راتی نیندر نہیں آتی. کوئی ڈگری لینے واسطے کوئی محنت کرنے واسطے ادھر میرے کو لے جاتے آ جاتے راتی آ جاتے بات کرو سویرے پیسے دیتے سویرے سویرے پیسے تہجد میں اٹھے نہ ہوں اٹھے ہونے دے تہجد تو پہلے ادھر میسی دے بویا دے کھڑے ہوتے کی ویزا کوئی بھی چیز حاصل کرنے واسطے محنت کرنی پڑتی ہے. پھر تو کہنا منجی دے پہ پٹا گیا اللہ مل جائے گا. اللہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہت سب سے بڑا کرم ہے اور اسی لیے آئے ہیں. اس کی رضا کے لیے آئے ہیں اور تو کچھ بھی کرنے نہیں آئے. جمعے ہونے واسطے نہیں آئے صرف اس لیے آئے ہیں وہ راضی ہو جائے. اس کی کچھ چیز نہیں ہے پیدائش اس لیے ہے. میں بات کر رہا تھا میرے شہر سامعین میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے شیخ اکثر باہروں تشریف لے جاتے ہیں. وہ علاقہ رہتا ہے نا تالے زنگ دودان اللہ کرے کھل جا. آپ نے آپ اکثر میں اکثر نہیں کرتا آپ اسی طرح ایک بار تو آپ کا قاعدہ تھا وہی ہمارا بھی قاعدہ ہے کہ آپ جب بھی اس سفر پہ جاتے تو آپ پہلے مدینہ پاک تک مکہ پاک اور یہ عیدگاہ کو یہ شرف حاصل ہے. کسی سے ہمارے لوگ کا ایک ہی تھی. اللہ کا کرم اس کا فضل اس میرے لیے خانے کو یہ شرف حاصل ہے کہ جدھر سے یہ آواز اٹھی پہلے مدینہ پاک پھر مکہ پاک. ایک بات بطاف پہ بڑا قافلہ تھا. کسی نے اللہ تعالیٰ سے دار شاہ صاحب کے نامی کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے. اکثر ہی واقعہ کسی نے ادھر وہ جو سوال جواب ہو رہے تھے تو کسی نے سارا مطاف میں الحمدللہ نظر آ رہے تھے عیدگاہ کے ساتھ پیار کرنے والے. یہ لوگ کدھر آ جاتے ہیں پہلے سارے موقع پر پہلے جاتے ہیں ادھر آ کر کے. تو یہ اللہ کے فضل سے ادھر جو درس دے رہے تھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک کرتے ہیں یہ وہ وایا لے کے آتے ہیں یہ مدینہ پاک کی حاضری دے کے آتے ہیں. پھر انہوں نے لمبا اس دن اسی پہ کہ مدینہ پاک کہ کیا کسی کے ذہن کو گمان میں بھی نہیں آ سکتا مدینہ پاک ہے کیا. لیکن انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار مدینہ پاک کے ساتھ پورے طریقے سے کیا ہے. آپ کا یہ قاعدہ تھا کہ آپ ادھر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر یہ چلا بھی اور آپ نے مجھے دعا بھی یہ رستہ بھی سکھایا دعا بھی دی. کیا ہے ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ نے ارادہ کیا ہوا تھا تو جو فلائٹ تھی وہ اس طرح سے پہنچی ریاض میں اتری کہ وہ اب ٹائم کم تھا. میرے شاہ کا جو قدر استاد تھا نا اس کے حکم سے اٹھتا تھا. مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میرے شاہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے قدم رکھنا کہ نہ چکنا منہ کہنا کہ ہو جانا. پھر وہ یہ جو سلسلہ ہے نا یہ منہ کہنا وہ بندے نہیں تھے کہتے ہیں دو ٹنگا دے دو اکھ کے وہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی اس محبت میں فنا ہو جاتا ہے پھر اس کا منہ کہنا اس کا نہیں کہنا ہوتا اس کا کہنا میرا کہنا. خیر آپ ادھر
اس وقت ٹائم نہیں. آج کل بھی جیسے میں نے کہا جو کچھ ہوتا تھا اس کے حکم سے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حاضری تو بہت ضروری ہے، حج کا بھی حکم ہے، حج پہ بھی جانا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت ریاض سے جہاز میں بیٹھ گیا. اس کے بعد آپ نے جہاز کے بہت سفر فرمایا حاضری کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ جب جہاز سے پائلٹ نے کہا نا مدینہ پاک پہنچ چکے ہیں، چھوٹا جہاز تھا چھوٹا تو نہیں چلتے. آپ فرماتے ہیں کہ اب میں عجیب کشمکش کا شکار. اس طرح سے گئے ہو نا سیدھا صاحب نے تو کہتے ہیں مدینہ پاک تو میں نہیں کدھر 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 سے کب زیارت ہو جائے، کب خبود خضرا پاک نظر آ جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ سامنے تو لے جائے بس لے ہی جائے، واپس نہ جائے. ٹھڈو کیا ہے ابھی عجیب سنتے ہیں سرکار. میں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ میں لے جائے ادھر رکھ لے. بات پتی کی پتا مدینہ پاک ہے کہ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ادھر کے وہ جو جنت البقیع ہے ادھر کے لوگ اٹھیں گے، اور جو جنت میں ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اب کشمکش کیسے قابو پاؤں، دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ایسے دیکھا ہے، اب ایسے کیسے دیکھا، ادب بھی مانے آئے اور دل ہے کہ بے قابو. پھر شاید اللہ کی طرف سے ہوا کہ دیکھ تو صحیح، وہ پھر دکھاتا بھی ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے بڑے ادب کے ساتھ آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ایسے کیا نا کہ اب نیچے دیکھوں، کیا دیکھ لوں گے اس کھڑکی کے باہر جان کی گنبد خضرا اسی طرح سے نیچے سے دیکھا تھا بلند و بالا نظر. بس آنکھیں حاصل کرو اس میں گھر کو حق کرنا. یہ نہیں کہ دعوے مت کیا کرو. وہ بندہ جھوٹا اپنے محبت کے دعوے میں کہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے اور آپ کی اطاعت اختیار نہ کرے اور آپ کی اتباع میں نہ. بس ہر جگہ دیکھیں اس مقام پر میرے آقا علیہ السلام مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسی طرح. تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کی ممبر وغیرہ کی تو سارا پورا منظر موجود ہے. ایک ساتھیہ تھی، انہوں نے ان کا یہ کام تھا فرنیچر وغیرہ کا، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، ایک ممبر مبارک بنوایا، پیش کیا کہ آپ اس پہ رونق افروز ہوا کریں. وہ بھی سارا منظر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کھجور کے سب سے بلند و بالا تنے کے ساتھ، سب سے شانوں والے تنے کے ساتھ، سب سے عرفہ والا شانوں والے تنے کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے تھے. ادھر آپ خطبہ شاہ فرمایا کرتے تھے. آج بھی جناب میں وہ مقام بھی موجود ہے جیسے، پھر وہ بھی ہے کہ جدھر سے وہ کدھر جانا چاہتے تھے وہ بھی موجود ہے. وہ آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ رونق افروز ہوئے مسجد مبارک میں رونے کی آواز آئی. صحابہ کرام دائیں بائیں نظر نہیں آتا کہ سسکیاں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، آپ کو تو یہ پتا ہے نا. آپ سے تو کوئی چیز مشہودہ نہ تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، آپ کے تو سامنے ہے. کس میں بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں.
آپ کے سامنے ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ علیہ السلام، آپ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادہ چاہ رہے ہو، کہاں سے یہ ہو رہا ہے، میں سے نکالو، میرے پاس لے آؤ۔ آپ کے پاس آیا، لایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو خبر ہے پہلے آپ ادھر میرے ساتھ میرے بے کرم فرماتے تھے، اتنا پڑھتا تھا، اب آپ یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ ادھر ہی ہے، سامنے ہے، لیکن اتنی سی بھی جدائی ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کیا تو پسند کرے گا کہ تجھے ایسا ہرا بھرا کھجوروں سے لدا ہوا درخت بنا رہا ہے کہ تیرے پہ کبھی خزاں آئی گا، لوگ جتنا پھل لیتے رہے وہ پھل تیرا کبھی کام نہ ہو، گانا خوبصورت درخت بن ہے، اس کو لوگ شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو بس آپ چاہیے۔ اچھا پھر یوں کروں کہ جنت میں تجھے درخت بنا رہا ہوں، مجھے جنت میں پہنچا دو، ادھر تم اسی طرح ہرا بھرا ہو اور کھجوروں سے لدا ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ جنت، نہ ہرا بھرا، نہ پھل، کچھ نہیں، مجھے تو آپ چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اچھا پھر اب یوں کرو، آپ کو جس سے پروگرام سے آپ کو مبارک کو کرانے میں مجھے کھودو، ادھر اس کو زمین کے اندر دفن کر دو، خوشی سے اچھل پڑا، بس ابھی تو چاہتا ہوں آپ کے قدم مبارک کی تو میری طلب ہے، تڑپ ہے، اسی کے لیے تو سب کچھ، سب سے بڑا انعام تو یہی ہے۔ وہ آج بھی ادھر موجود ہے اور وہ جگہ بھی موجود ہے جدھر سے لایا گیا، اور ہر بندہ جرا جانتا ہے نا ادھر، تو سب کچھ کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی جلد بھیجے ادھر جا کے، کہ ہر ستون کے اس پہ 2 نفر پڑھتے ہیں، آج بھی ادھر موجود ہے۔ ادھر پاوے کچھ کرنا کرے اس دیر کے لگانا ضرور ہے، جگہ کوشش کرتا ادھر جگہ مل جائے جدھر وہ پہلے ہوتا تھا، کہ کاش ادھر بھی 2 نفر پڑھنے کے لیے موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے مدینہ پاک کی برکت سے کسی کو بھی محروم پائے، کیونکہ وہ دربار پاک کیا ہے، ادھر تو جو جاتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی جماعت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے۔ ادھر بندہ جو جاتا ہے ادھر داخل ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کہ قدمین شیطان کی طرف رکھو بچہ، آپ کے ساتھ محبت کرو، مانگو اس سے تو ایک ہی چیز مانگو، اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس نے خود اسی لیے فرما دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی محبت میں غرق ہوتا ہے، آپ کو مانگو، اس سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، کس سے؟ جو آقا میرے اور تیرے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالتا ہے۔ خیر وہی بات اسی طرف جاتا ہوں آمین کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے تیسرا قدم مبارک ممبر مبارک کی تیسری سیڑھی مبارک پر رکھا تو جبرائیل امین نے میرے آگے میرے رب کا یہ فرمان مبارک بچایا، کس قدر بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے
نام مبارک لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے آپ پہ درود و سلام نہ دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو فرماتے ہیں نا، تو حدیث مبارکہ قبلہ صاحب سے اکثر سنتے ہو کہ جب یہ آیات درود مبارک نازل ہوئی، آپ کا چہرہ مبارک تو ہمیشہ چمکتا دمکتا ہے، روشن ہے، نوار الہیہ کی تجلیات برستی ہیں. اس کی رونق کا کچھ اور ہی انداز تھا، کیونکہ آپ اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. آپ ساری رات ایک رکعت مبارک ختم نہیں ہوتی تھی نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دے دیتے تھے. مائی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے تجسس ہوا یہ جن کے اشاروں میں ساری کائنات چلتی ہے، انہیں کس چیز کی احتیاج ہے، ساری رات کھڑے رہتے ہیں. میں قریب ہوئی کہ جانوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست ہاتھ مبارک اٹھائے اور آپ کی زبان مبارک پہ کہا امتی امتی، یا اللہ میری امت کو پریشانیوں سے بچانا، مصیبتوں سے بچانا، عذاب سے بچانا، ان پہ کرم کرنا. امتی کس کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے ہیں، جس کے بارے میں سورہ توبہ کی آخری آیات مبارکہ میں اس کی تفاسیر میں آپ کو نظر آتا آئے گا کہ کسی آپ کے امتی کو کانٹا کر چبھتا ہے نا، اس کی تکلیف اس سے بعد میں ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے محسوس کرتے ہیں. جس کے بارے میں قبلہ صاحب سے آپ نے اکثر سنی ہوگی، وہ خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ ہماری جانیں قربان، اولادیں قربان، تن من دھن قربان، ہر چیز قربان. آپ ایک دن رونق افروز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل علیہ السلام کو طلب فرمایا. اس سن کے خالی یہ نہیں کرتے، یہ سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچنے کے بعد کوشش کی جاتی ہے ایک دم ایسا گزرے کہ وہ مل جائے. یہ اجرات کوٹھیاں نہیں لگتے، اس کے لیے اللہ والوں نے بڑی اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ بہت کام شروع کیے. ہر چیز کو پیچھے دھکیلا ہے. 2.5 منٹ کاٹ کے نظام ہو جائے تو بڑا پتہ ٹھنڈے کھا پڑ گئے، ہوش کا کیا بنا بعد دعاواں دے گا. خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہ آپ اس طرح اپنی امت کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور یہ محبت کے تقاضے ورنہ کی فرق کرتا ہے، کتنے روزہ رہے. محبت ہی تو سکھائی گئی ہے، اس لیے بار بار سے جوڑنا، ڈیوٹی سے انجام دے کہ جاؤ پترا، کل پریشان ہوئے گا. یہ وقت ہے، اس کو ہم نے محنت کرنی ہے، آگے اجر ہے. مطلب ادھر آپ نے جو کچھ کیا آگے اس کا پیٹ جمع کریں. ادھر ہی یہی وقت ہے کہ آپ محنت کریں. کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے. جوار حبیب کے لیے کیا کرو. ملتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، نفس کو مارنا ہوتا ہے، تن من دھن قربان کرنا ہوتا ہے. ایسے نہیں کرو آپ کے نام پہ جان پہ رہا دھن نیدر سے چھڑنا نہیں ہے، آرام تو نکلنا نہیں ہے. یہ کہتا ہے جان قربان. وہ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ ادھر جو طرف ہے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ لمحہ دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے نا یہ وہ خود ہی پہنچا چھوڑتا ہے. اور مدینہ پاک کی سرزمین خود کہہ دیتی ہے بات ضائع کر بیٹا، ٹائم ضائع کرنا نہ لگے، تھک کر کے کسی بھی کوئی پتہ نہیں کس نے چلا جائے. 1
لمحے کا پتہ نہیں کب کس وقت گزرا ہے میرے ساتھ کوشش کر کے دعا نہ کرتے مسکرا دے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ دینا فرشتہ دی پوری فوج آئے اللہ نے حضور پیش ہوتے ہیں میرا بندیا تو میرے نال خوش تے میں تیرے نال خوش اگے موجہ ہی موجہ کتے کتے دندے دی پیڑ ہوئی ہے کسی کی میں نے ہوتی رہی ہوئی کسی کی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی اچھا بڑی اچھی بات ہے چلو ٹھیڈے دی پیڑ ہوئی ہے جی کھانا پینا اچھا لگتا ہے اللہ بچا کے رکھے بڑیاں میاں مرغی والا بھی میں ہند طرف جا تو گیا جس طرح مچھلی کی باہر کاٹ کے پانی چوسا دے چھوٹی چھوٹی سی تکالیف جو ہوتی ہیں اوکھری مار جاتی ہے نیندر بھی نہیں آتی خراٹے مارتا ہے قبر یاد رکھا ہے آگے شفاعت کبریٰ ہے آقا علیہ السلام لیکن ادھر جب قبر میں جانا ہے نا قبر سے حشر تک کا جو وقت ہے نا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اس رستے کو نہیں سمجھتا نا جو میرا رستہ ہے میرے ساتھ پیار نہیں نہ کرتا اللہ کی یاد اور محبت میں نہیں زندگی گزارتا نا ویسا ہو کے نہیں گزارتا جیسا آقا علیہ السلام کی امتی کو ہونا چاہیے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ عذاب شروع ہوتا ہے نا تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری کائنات تڑپنے لگ پڑتی ہے رونے لگ پڑتی ہے جب وہ چیختا ہے جب وہ عذاب کی میں مبتلا ہوتا ہے تصور نہیں کر سکتا آپ تھوڑا جب کوشش کرنا کشف حاصل بھی ہو جاتا ہے قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے نظر بھی آتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی ستیاں نہیں ہوگی اس ہستے محنت کرنی ہوگی اگے بہت کچھ نہ دکھا دینا وہ تو پہلے اس کا بندہ بن کے تے دیکھ اس کی محبت ہی جگہ کے تے دیکھ آقا علیہ السلام نے اتباع اختیار کر کے تے دیکھ پھر یہ نہیں ہوتا اس آپ کو سنا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ان کی تو شان بلند و بالا ہے آج بندہ نہیں ہو سکتا لیکن ان درباروں کی خیرات ملتی تھی ملتی ہے اور ملتی رہے گی یہ تو اس کے بندے ہیں نا سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ وہ کرم فرما دیتا ہے وہ جب آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے تو پھر وہ تخت و سرات تک چل رہتا ہے نا محفوظ میں اس کی نگاہ چلی جاتی ہے لیکن اس کے لیے کھر نہیں اس دن اتحاد سے ٹک ٹک کر کے ساری جاری بتانے نہیں اس دے واسطے اس کی خاطر رونا اس دے واسطے اس کی محبت گھر کو کے کچھ کرنا پھر وہ خالی نہیں موڑتا وہ بڑا اجر دیتا ہے تصور تو باہر ہے جس واسطے پتہ ہی کہاں چلے جانا اس واسطے مری پھرتا ہے اور جدھر جس کے پتہ ہی کہ ادھر جانا ہے ادھر رہنا ہے اس کی فکر ہی نہیں اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے گناہ معاف فرمائے سن ویسا بنا چھٹے جیسا سامنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے اسی لیے کہ اللہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ جب جیسے کو ہوتا نا اگر عذاب کی ہوتی تو آپ اللہ کے حضور گر کے روتے 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 ریتنی زمین تار ہو جاتی سارے نہیں آ سکتے بولتے سن اسی کی کر دیا ایک دوسرے کے نام اللہ رحم کرے خیر کرے میں اس آبی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آج یہ جو نازل ہوئی ہے نا جیسے میں نے پہلے کہا درود پاک قبول ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے باقی مجھے اور تجھے حکم ہے نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دو یہ سارے ہمارے لیے یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں لیکن یہ جو درود پاک ہے نا اتنا مزہ آتا ہے کہ کوشش کرو اسی مساجد لگیا کے پیچھے اپنے لا دیے ہو جانا سونا دیا بڑھیا ہو بس ایک چیز ہے پیچھے لا دیا
تھوڑا جا ہوتا ہے دیکھا گے خیر کچھ سوچ کے بھی مزہ مشورہ کر کے ساتھ پیچھے گھنٹی دیر پڑھ رہا ہوتا آج درود پاک پڑھے کہنا خوش نصیب ہے کیونکہ ایک گھنٹے بندہ پڑھے ہوئے نہ پڑھے درد ایک سیکنڈ نہیں لگتا زبان تو نکلنا دیکھ بعد ہے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ اس کے اندر جب ملنا ہی ملنا ہے اور نظر بھی والے نہیں آگے ہو جاتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں آپ کو نہیں ضرورت جب اس نے خود کیا دیا میں پھر فرشتے پھر ایمان والے اس کے بعد آپ کو اس چیز کو بھیج رہا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے اور یہ ذہن میں رکھے کہ لوگ کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں جب وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی اس بات میں لگ جاؤ یہ پکا ذہن رکھے ترجمے کو اس انداز سے یاد رکھیں کہ وہ بھیجتا ہے نشانوں کے مطابق بھیجتا ہے اس میں قبلہ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ وہ جانے اور اس کے حبیب علیہ السلام جانے آپ کا ذکر بلند فرمانے والا آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا جس طرح ایسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو گے جو تمہیں اللہ کریم تمہیں سب نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان ہے وہ اپنی شانوں کے مطابق جس انداز سے کرے جس انداز سے فرمائے اور جیسے دوسری مقام پر فرماتا ہے جو میرے حبیب علیہ السلام پہ درود شریف بھیجتا ہے میں اس میں اتنی دفعہ درود شریف بھیجتا ہوں وہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ کس انداز سے ظاہری طور پہ ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے ہمیں شعور دیتا ہے ہمیں بیدار کرتا ہے اس انداز سے اس کے اوپر یہ کرم ہوتا ہے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ جو خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس میں آپ نے تیسری سیڑھی مبارک کے اوپر فرمایا کہ یہ درود شریف اس کو اپنا وظیفہ بنا کے